بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے عمر بن عبدالعزیز۔ ان کی تاریخ پیدائش ہے 63 ہجری۔ والد ہیں عبدالعزیز بن مروان بن حکم، والدہ ہیں ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب، اور ان کی جو مدفون ہے حمص شام کے اندر ہے۔ اور ان کے دور کے جو امام ہیں امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت کرنے کا طریقہ جو تھا بنی امیہ کے دیگر خلفاء سے مختلف تھا، اور ان کی جو 2.5 سال حکومت میں انجام پانے والے امور میں امام علی علیہ السلام پر ہونے والے سب و شتم کو روکنا، فدق اولاد فاطمہ کو واپس کرنا، منابع کتابت حدیث کو ختم کرنا جو کہ منع ہوا تھا اس دور میں، جو ابو بکر نے منع کر دیا تھا، بنی امیہ حکومت میں غصب کیے گئے عوامی اموال کو لوٹایا انہوں نے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جو انہوں نے بدعت ختم کی تھی، ان کے ایک استاد تھے جن سے قرآن پڑھتے تھے، ان کا نام تھا عبید اللہ بن عبد بن عتبہ بن مسعود۔ یہ امام علی اور اہل بیت کے جو ہے عقیدت مند تھے، اور وہ جان کے خوف سے محبت اہل بیت کو چھپائے ہوئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بچپن میں عبید اللہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور امام علی علیہ السلام کی عظمت اس پر واضح کر دی۔ بعد میں عمر بن عبدالعزیز کو یاد آیا جب اس کا باپ خطاب دیتا تھا تو امام علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتے تھے اور اس کی زبان لڑکھڑا جاتی تھی، اور یوں استاد نے جو کچھ کہا تھا اس کی تصدیق ہو گئی، اور اس کے باپ نے بھی سچی بات کر دی تھی۔ وہ یہ بات تھی، اس نے کہا تھا کہ اگر شامیوں کو اور دوسروں کو فضائل علی علیہ السلام معلوم ہو جائیں تو ہماری اطاعت نہیں کریں گے اور علی کی اولاد سے جا ملیں گے۔ تو اس نے اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی، اور امام علی علیہ السلام افضل اور سچے ہیں اور بنو امیہ گمراہ ہیں، یہ عمر بن عبدالعزیز نے سوچا تھا اس وقت۔ اور جب یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو بچے بھی جو ہیں مولا علیہ السلام پر سب و شتم کر رہے تھے، تو یہ استاد جب سامنے سے گزرے تو انہوں نے اس سے منہ موڑا اور مسجد کی طرف چلے گئے۔ یہ بچہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچا اور بہت دیر تک نماز پڑھتے رہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ علی پر غضب نہ ہوا؟ جو لوگ بدر میں لڑے تھے اور جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، کہ اللہ ان پر غضب نہ ہوا؟ میں نے پوچھا کہ علی اہل بدر میں سے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، اہل بدر کا افتخار علی کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے کہا آئندہ میں علی علیہ السلام پر سب و شتم نہیں کروں گا۔ اور جب اس نے اپنے دل میں وعدہ کر لیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے کہ میں اس بدعت کو ختم کروں گا، اور جمعے کے خطبے میں اس نے سب و شتم کی جگہ یہ آیت پڑھنی شروع کی، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اس نے اس بارے میں اسلامی دنیا کے تمام شہروں کو ہدایت بھیج دی تھی، اور اسے ایک فرض کے طور پر اپنا لیا گیا تھا۔ اس نے تمام گورنروں کو بھی چینج کر دیا تھا تاکہ وہاں پہ عدل و انصاف ہوتا رہے، اور تاکہ معاشرے میں مضبوطی سے جڑ پکڑ گیا اس کی یہ تمام باتیں، اور لوگوں نے اس بنا پر عمر بن عبدالعزیز کو جو ہے اس کی تعریف بہت کرتے تھے۔ ختم ہوتا ہے یہ واقعہ۔